بڑے پیار سے بڑے احترام سے دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطاف ایسی جگہ رکھی ہے کہ جہاں مطاف میں بندہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ملتزم وہاں ایک مقام ہے حرم میں جو خانہ کعبہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ہے، دیوار کعبہ جو ہے وہاں چمٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہے اور فرمایا کہ اس جگہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر خانہ کعبہ شریف کے اندر اگر موقع ملے تو وہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اور اگر وہاں موقع نہ ملے تو جو حتیم کعبہ ہے، جو کعبے کے پاس دیوار ہے، اس کے اندر جو حصہ ہے وہ بھی کعبے کے اندر کا حصہ ہے، وہ بھی کعبے کا اندر ہے، چاہے جو اس کے اندر ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے کعبے کے اندر ہے، تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میزاب رحمت کے نیچے بھی، میزاب رحمت خانہ کعبہ شریف کا پرنالہ، جب بارش ہوتی ہے تو کعبے کی چھت سے جہاں پانی گرتا ہے نا اس کو میزاب رحمت والی جگہ کہتے ہیں، اور وہاں بھی جو دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ حجر اسود کو استعلام کرتا ہے، حجر اسود ہے اس کے سامنے آتا ہے، یا تو اس کو چومتا ہے یا ہاتھ لگاتا ہے، اگر نہ لگا سکے نہ چوم سکے تو ہاتھ اٹھا کے اسے سلام کر دے۔ اس وقت چومتے ہوئے یا ہاتھ لگاتے ہوئے یا استعلام کرتے ہوئے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حجر اسود کو استعلام کرتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور ایک سال میں کروڑوں لوگ جاتے ہیں، فرمایا جو حجر اسود کو استعلام کرے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے حجر اسود کو چوما۔ اور یہ محشر کے میدان میں جب بندہ مومن آئے گا، جس نے اسے سلام کیا ہوگا، اسے چوما ہوگا، اسے ہاتھ لگایا ہوگا، وہ بندہ مومن جب محشر کے میدان میں آئے گا تو حجر اسود بھی وہاں آئے گا۔ جب حجر اسود آئے گا تو اس وقت اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، یہ بلا بلا کے دیکھ کے پہچان کے بلا بلا کے بندوں کی شفاعت کر رہا ہوگا کہ یا اللہ اس نے میرا بوسہ لیا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کی شفاعت میں ان بندوں کو، ان مومنوں کو، ان مسلمانوں کو بخش کر جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اور جگہ حرم میں صفا و مروہ ہے، ان پہاڑیوں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ میلین اخضرین پر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ میلین اخضرین کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدہ طیبہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھی۔ ایک پہاڑی پہ جاتی، بیٹا نظر آتا تھا کعبے کے پاس پڑا، کعبے والی جگہ پہ پڑا ہوا، اور جب نیچے پہاڑی سے آتی دوسری پہاڑی پہ جانے کے لیے ادھر دیکھوں کوئی قافلہ گزر رہا ہو، کہیں سے پانی نظر آ جائے، میں اپنے بہتے جگر کو پلاؤں۔ جب نیچے والی جگہ پہ آتی تو بیٹا نظر نہ آتا تو وہاں سے دوڑتی، ماں تھی نا، نظر نہیں آتی تھی، دوڑتی وہاں سے دوسری پہاڑی پر جانے کے لیے۔ جس جگہ پر سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی، تمام ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، وہاں صفا و مروہ کی سعی کرنے والوں کو حکم ہے کہ اے مردوں، جہاں میری ہاجرہ دوڑی ہے یہاں سے تم بھی دوڑنا۔ جب بندہ مومن وہاں اس جگہ پہ پہنچتا ہے نا، وہاں سبز رنگ کی ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، پتہ چل جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے، وہاں جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مینا کی وادی میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتے ہیں۔ پھر میدان عرفات میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی امت کی بخشش کے لیے حج کے موقع پر دعا مانگی، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور فرمایا ہم نے آپ کے سب امتیوں کو سوائے ظالم کے بخش دیا۔
فرمایا جو ظالم ہے محبوب ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے، باقی آپ کے سارے امتیوں کو میں نے بخش دیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر جبل رحمت، عرفات کے میدان میں پہاڑی، جس پہاڑی پر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی جنت سے آنے کے بعد، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ اس جگہ پہ بھی جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ پھر مزدلفہ کا میدان، جہاں کھلے آسمان کے نیچے حاجی رات گزارتے ہیں، فرمایا اس جگہ پہ بھی جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے دعا کی، دعا فرمانے کے بعد حضور مسکرائے۔ جب حضور مسکرائے نا، صحابہ ارد گرد بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے ہمت کی اور عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا کیا وجہ ہے آپ مسکرائے ہیں؟ دعا کے بعد آپ مسکرائے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ رب العزت سے بخشش مانگی اپنی امت کی، میرے اللہ نے فرمایا محبوب سب کو بخش دیا۔ جب یہ کہا تو شیطان جو تھا وہ مٹی لے کے نا اپنے سر پہ ڈالنے لگا، سر پہ ڈالتا ہوا چیختا چلاتا ہوا دوڑا بھاگا۔ جب مجھ پہ کرم ہوا، میری امت پہ کرم ہوا، شیطان سر پہ مٹی ڈالتا ہوا چیختا ہوا چلاتا ہوا بھاگا۔ جب میں نے اسے چیختا چلاتا روتا ہوا بھاگتے دیکھا تو میری ہنسی نکل گئی، میں اس لیے مسکرایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ مینا میں جاتے ہیں، اللہ سب کو لے کے جائے، جہاں شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، کنکر مار کے چند قدم ہٹ کے وہاں بھی دعا مانگنے کا حکم ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہاں بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس کے پاس ہی میلین جمرات کے پاس ہی، توجہ سے بیٹھے بیٹا کیا کر گیا، اس کے پاس ہی مسجد خیف ہے مینا کے پاس، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں 70 نبیوں نے نماز پڑھی، 70 انبیاء نے یہاں نماز ادا کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر 70 انبیاء کی قبور مقدسہ بھی ہے، ان کی قبریں ہیں، اور یہاں بھی جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر جنت مولا میں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ پھر مسجد نبوی شریف میں آ جاؤ، آؤ مدینے میں چلے، آؤ مدینے چلے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندہ حج کر لیتا ہے نا، حج کر لیتا ہے تو اس کے بعد مدینہ شریف کی طرف اس کو حکم ہے جاؤ۔ کیوں؟ جب خانہ کعبہ شریف کا پرنالہ جس کو ہم نے مزاب رحمت ابھی بولا، وہ یوں کر کے لگا ہے، وہ نشان اس کا رخ جو ہے نا مدینہ شریف کی طرف ہے۔ کہتے ہیں یہ لوگ مکے میں جاتے ہیں، کعبے کے پاس اللہ نے وہ نشانی رکھی ہے، آ گئے ہو، طواف کر لیا ہے، حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، ایسے نشان ہے، چلو آپ مدینے کی طرف۔ مکے میں حج ہوتا ہے، مدینے میں قبول ہوتا ہے۔ مکے میں اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اپنا گھر بنایا ہے، اور مدینے میں خدا کے محبوب نے اپنا گھر بنایا ہے۔